یہ سوال اتنا اہم تھا کسی بھی ملحد کے ساتھ، اور میں یہاں مسلمانوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں جو ہمیں سن رہے ہیں اور آگے جا کے ڈیبیٹس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں جب کبھی کسی ملحد سے ڈیبیٹ کرنی ہے تو یہ جو مفتی صاحب والا سوال تھا نا، یہ بہت انپورٹنٹ ہے. اور یہی سوال الحمدللہ 2-2.5 سال پہلے جب میری ایک ملحد کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی تو میں نے اسی کو بنیاد بنایا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال پرسن ٹو پرسن چینج ہوتا ہے. اس کا جواب یعنی آپ ایک ملحد سے بات کرو گے، وہ بیسیکلی ہو سکتا ہے وہ نیچرلسٹ ہو، کوئی ریئلسٹ ہو، کوئی امپیرسسٹ ہے، کوئی آبزرویشن کی بنیاد پر چلتا ہے، کوئی انڈائریکٹ ایویڈنس کی بنیاد پر چلتا ہے، کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس کی بنیاد پر چلتا ہے، کوئی فلسفی آف سائنس کو مانتا ہے، کچھ ریالٹی آف سائنس کو مان کر چلتا ہے. کسی کو کاسموس کے دلائل پسند ہیں، کسی کو فزکس کے پسند ہیں، کسی کو کوانٹم فزکس کے پسند ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگر سوشیولوجیکلی چلے جائیں تو کوئی سوشلسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، کوئی لبرل ہے، کوئی جناب اور طرح سے سوچتا ہے حقائق کو. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ نکتہ، کہ جب کبھی ملحد سے بات ہوگی تو اس سے بنیادی سوال یہ ہوگا what is your criteria to reject something or to select something. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مفتی صاحب نے یہی سوال رکھا کہ what is your criteria to know or find out the truth. کہ آپ کا کیا ہے طریقہ کار کہ جس سے آپ سچ کی پہچان کرتے ہیں. اس بندے نے ایک لمبے ٹائم تک اس سوال کو ڈاج کرنے کی کوشش کی. مفتی صاحب نے بار بار اس چیز کو رکھا کہ آپ بتائیں، اور بالآخر اس نے ایک پوائنٹ پر آ کر رکا، کامن سینس. ویری گڈ. اب یہ بھی ایک ویگ ٹرم ہے، ٹو بی ویری آنےسٹ. ایک کامن سینس بھی ایک ویگ ٹرم ہے، اس کو ڈیفائن کرو. ایک کامن سینس ہے سبجیکٹو. تمہاری کامن سینس کہہ رہی ہے مثال کے طور پر خدا نہیں ہے، مفتی صاحب کی کامن سینس کہہ رہی ہے کہ خدا ہے. ہاں پھر اب کامن سینس ورسز کامن سینس ہو گیا. کامن سینسز کبھی کنسنسس پیدا نہیں کرتی ہیں اگر آپ نے اپنی ڈیفینیشن کے مطابق چلنا ہے تو. کنسنسس تو پیدا کرے گا ایویڈنس. آپ کی کامن سینس کسی ایویڈنس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، اس کی کوئی بھی بیس ہو سکتی ہے. سو تھنک پراپرلی. کامن سینس کیسے؟ اینڈ فار دا سیک آف آرگیومنٹ کامن سینس آپ نے تھرو کی، جس پر مفتی صاحب نے بڑی زبردست گفتگو پھر آگے کی ہے. کامن سینس تو تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہر چیز ہے، اس کو دیکھو، وہ تمہیں کامن سینس کو پرووک کرتی ہے، ٹریگر کرتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا، مجھے لگتا ہے کہ پوری ڈیبیٹ کے اندر خود کامن سینس کا اس نے استعمال نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ اس نے سیمسنگ کی مثال دی، اور مفتی صاحب نے اس وقت جو فی البدی جملہ اس کو مارا ہے، میں کہتا ہوں اش اش کر اٹھتا بندہ کہ کیا بات ہے، زبردست، مزہ آیا. یعنی نیلے پہ دلہ اس نے سیمسنگ کی مثال دی، اور بڑی نا ڈٹ کے مفتی صاحب ایسے اس کا منہ دیکھ رہے، میں دیکھ رہا تھا ایسے ڈٹ کے فون اٹھا کے، جیسے یہ سیمسنگ ہے، ان کا ایک کمپنی سے ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے سارے سیمسنگ نے بنائے ہیں، لہذا ان کا کوئی کریٹر ہے، اور آپ چونکہ انسان متنوع ہیں، کوئی شر میں ہے کوئی خیر میں ہے، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ ان کا کوئی گاڈ نہیں ہے. بڑا بھاشن چاڑھا اس نے. اور مفتی صاحب نے پھر 2-3 سیمسنگ کے جو نام لیے، نوٹ کے اور S22 کے، تو آگے سے کچا سا منہ بنا کے کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ چٹنی سے کھاتے ہیں، پودینے کی. کمال ہے یار. اس بندے کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا کہ میں جو بنیاد بنا رہا ہوں وہ اکھڑ گئی ہے. یعنی وہ اتنا بکھلا گیا مفتی صاحب کے سوال کے اوپر کہ اس کو لگا کہ جس عمارت کو اس نے اتنا بڑا کھڑا کیا ہے وہ دھڑام سے نیچے گر گئی ہے. وہ بکھلا گیا تھا، اسی لیے اس نے کہا یہ کیا ہے. حالانکہ آج کل تو نارمل بندے کو بھی پتا ہے کہ نوٹ اور S22 یہ سیمسنگ کی کیٹیگریز ہیں، فون کی ماڈلز ہیں. بکھلا گیا تھا وہ لٹرلی. اب میں اس پر ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. اس نے آگے سے کہا، ایک جملہ بولا تھا، اس نے بولا تھا کہ انسانوں کا تنوع یعنی انسانوں کا متنوع ہونا یا اس میں تنوع کا ہونا، تنوع کہتے ہیں ڈائیورسٹی ہونا، ورسٹائل ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تنوع کو ایکسپلین کر سکتی ہیں. تو انسانوں میں ان چیزوں کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خدا کی کریشن نہیں ہے، ورنہ یہ سیمسنگ کی طرح ہوتے. اوے کوئی دماغ سے کام لے. تو نے موبائل فون کی ایوولوشن پر ویڈیوز نہیں دیکھی؟ نوکیا کیوں آؤٹ ہو گئی ہے؟ کیونکہ وہ اس ایوولوشن کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹیو بنا نہیں پائے. یہی فون کی ایوولوشن کی تم مثالیں کمپنیز کی دے رہے ہوتے تھے. بھائی نوکیا کمپنی کیوں آج سے ریس سے باہر چلی گئی ہے، اور سیمسنگ اور ایپل جو ہیں وہ کیوں اس وقت اوپر جا رہے ہیں؟
اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ اڈیپٹیو ہوئے، اپڈیٹڈ ہوئے، ایوولوشن سے گزرے ہیں. نوکیا اس چیز کو پاس نہیں کر سکا، سونی اس چیز کو پاس نہیں کر سکا، ایرکسن کمپنی اس چیز کو پاس نہیں کر سکی، موٹرولا جو ہے اس کو پاس نہیں کر سکا، وہ باہر نکل گیا. سیمسنگ اور آئی فون آپ کے سامنے، ایپل جو ہے وہ اڈیپٹیو تھے، ایوولوشن ہوئی. بھئی ہمیں خود دکھایا کرتے تھے آپ. تو اتنا بڑا بلنڈر تھا یہ سیمسنگ کی مثال دینا، اتنا بڑا بلنڈر. اس کی وجہ بتاؤں کیوں؟ انسانوں میں تنوع کو، مخلوقات میں تنوع کو یہ کریٹر کی نفی کے لیے یوز کر رہا تھا، مگر جو مثال اس نے کریٹر کے سیمسنگ ہونے کے لیے دی، اسی مثال سے یعنی یہ ثابت کر رہا ہے کہ ایوولوشن بھی اٹ سیلف کریٹر کو ثابت کرتی ہے. خود ہی بمبارٹمنٹ کر دی اپنے پیروں کے اوپر اس بندے نے. علامہ ظاہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آ چکے ہوئے ہیں. اہلاً و سہلاً علامہ صاحب. جی بہت شکریہ. علیکم السلام. آپ کو بھی جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ حضرت. آپ آئے انشاءاللہ. بس میں مختصر کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر ہی لوں، بس ایک دو باتیں وہ کر کے انشاءاللہ پھر جاتا ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. دوست شیئر کرتے ہیں جائیں جی. ماشاءاللہ بڑی زبردست ایک محفل انجم سج چکی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس کو لے کر بڑا مختصراً ہم آگے چلیں گے. تو میں مزید مختصر کر لیتا ہوں. تو یہ سمجھیں کہ اس نے جب سیمسنگ کی مثال دے کر جو جملے بولے تھے، وہ جملے بیسیکلی اپنے ہی پاؤں پر کلاڑا تھے. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ مخلوقات میں تنوع ہے لہذا کوئی خالق نہیں. وہ یہ بھول گیا کہ خالق کے ثبوت کے لیے سیمسنگ کی جو مثال دے رہا ہے خود اسی جنس کے اندر تنوع پایا جاتا ہے. تو پھر تم کیسے وہاں تو خالق ثابت کر رہے ہو مگر یہاں تنوع دیکھ کر خالق کا انکار کر رہے ہو؟ یعنی یوں سمجھیں کہ ایوولوشن ثابت بھی ہو جائے، ارتقاء، تنوع اور تعدد اور کثرت مخلوقات میں ثابت بھی ہو جائے، تب بھی خالق کے وجود کا انکار نہ بن پڑے گا. یہ خود اس نے اپنے آرگیومنٹ سے ثابت کیا جانے انجانے کے اندر. اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوا کیا ہے. تو یہ چیز آپ نے سمجھنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا، جو سیمسنگ کی مثال دی تھی وہاں اس نے یہ بات کہی، کہتا جی وہاں خیر اور شر کی بات چل رہی تھی. تو مفتی صاحب نے جو پرابلم یا انسٹنکٹ آف ایول ہے یا جو ایول کا ایک ایگزسٹنس ہے، اس سے مفتی صاحب نے کریٹر کے ایگزسٹنس کے اوپر بڑی جاندار مثال دی تھی، بہت جاندار منطقی مثال تھی، جس کے پاس بھی نہیں وہ پھڑکا. اور وہاں اس نے آل بال شروع کر دیا. جب مفتی صاحب نے ایول کی آبجیکٹیوٹی پر بات کی، جسٹس کے اوپر، تو آپ سب لوگوں نے دیکھا وہ بڑا شاندار نقطہ تھا. اور وہاں ہی میں اگر سمجھوں کہ اس کے پیر وہاں سے اکھڑنا، ویسے تو شروع سے ہی، مگر وہاں سے مزید اکھڑنا شروع ہو گئے تھے، اور پانی کی بوتل بھی وہیں اس نے ختم کی ہے. اچھا، اسی نقطے کے اوپر مڈ میں جا کے اس نے ایک بات کی کہ انسانوں کے اندر ایول کا اور گڈ کا ہونا یہ بیسیکلی کریٹر کی نفی کرتا ہے. اور فون کی مثال اسی کانٹیکسٹ میں دی تھی. تو میرا سوال یہ ہے، فون خراب نہیں ہوتے کیا؟ ہوتے ہیں خراب. اور اگر 1 منٹ کے لیے گڈ اور ایول کی بنیاد پر ایک مشین کو دوسری مشین سے جج کرنا ہے تو فون کے پاس فری ول ہے؟ وہ تو پروگرامڈ ہے. اس میں ایک سافٹ ویئر فیڈ کیا جاتا ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے. مجھے بتاؤ کہ فون سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ نکل کر آپ کو چائے بنا کر دے؟ فون سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ گاڑی چلائے جو کوئی حادثہ کرے؟ فون سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ جناب آپ کے بچوں کی شادی کروائے تو فلانا معاملہ کرے؟ ہیومن کے پاس فری ول ہے، یہی تو پلان کا حصہ تھا. اب فری ول ہونے کی وجہ سے وہ ایول یا گڈ ہوتا ہے. تو ایول اور گڈ ہونے کا تعلق فری ول سے جہاں ہے، وہیں اس بات کے اوپر ہے کہ ہم نارمل مشینری یا نارمل اینیملز کی طرح نہیں ہیں. تو ہیئر کمز دا کریٹر، الحمدللہ. تو آپ وہ مثال لو یا یہ مثال لو، باہر صورت آپ اپنے آپ کو پھنسا چکے ہوئے تھے. خیر، تو میں بس آخری 1-2 چیزیں ہیں میں جن کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ لے لیتے ہیں. انہوں نے ایک پوائنٹ تھا، وہ تھا بار بار ان کا کہ آدم علیہ السلام کب آئے، ان کی تخلیق حضرت حوا کی جب ہوئی ان کی عمر کیا تھی، اس طرح کے لا یعنی اور فضول سوالات. یہ سوالات دینے کے بعد جب مفتی صاحب نے واللہ عالم کہا تو بڑا چوڑا ہوا، اور چوڑا اس طرح ہوا جیسے کون بنے گا کروڑ پتی کے آخری سوال کا جواب اس نے دے دیا ہے. اس طرح اینک کو سیدھا کیا اور بوتل نیچے رکھ کر ایسے جیکٹ کو پیچھے کیا کہ جی جناب میرے کندھے شندے دباؤ، میں نے بڑا مار کا مار لیا ہے.
کہ جی مفتی صاحب کے پاس جو ہے وہ اس سوال کا جواب نہیں آیا اور انہوں نے واللہ عالم کہا. میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں، ایک منٹ کے لیے آپ سوچو، جو لوگ ملحد ہیں اس وقت یا اگنوسٹک ہیں، ایک منٹ کے لیے اپنی عقل سے سوچو، کیا یہ سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے کہ جس چیز کا آپ کو نالج نہ ہو آپ ایڈمٹ کرو کہ اس کا نالج ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے؟ تو مفتی صاحب اگر کہہ رہے تھے کہ میرے علم میں نہیں ہے یا ہمیں نہیں خبر دی گئی یا مجھے نہیں پتا، تو یہ سائنٹیفک اپروچ نہیں تھی، یہ پیورلی سائنٹیفک اپروچ ہے. اور یہی قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھایا، لا تقف بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تقفو ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں خبر نہیں ادھر کھڑے بھی نہیں ہونا. یہ تو ہمیں کہا گیا، جہالت سے منع کیا گیا. ہم تو ملائکہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا سورہ بقرہ میں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے رب ہمارے پاس وہ علم کہاں سے آ گیا جس کا تو نے ہمیں اختیار ہی نہیں دیا. تو سارا علم جو ہے الا ما علمتنا وہ تو نے ہی دیا ہوا ہے. ہم تو اس چیز کو لے کر چلتے ہیں کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. ہم نے کب اس چیز کا اقرار کر بیٹھے ہیں کہ ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہے؟ اور جو مطالبہ یا جو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے اس کا ہم سے مطالبہ کر کے، یہ پیور سائنٹیفک اپروچ تھی. تو جس بندے کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا، ملحدوں کو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے اس طرح کی ڈرامے کرنا. اچھا، یہاں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ریفرنس اس کو دکھائی دوں تاکہ اس کو پتا چل جائے. 20ویں صدی کے مڈ میں اور 19ویں صدی کے آخر میں ایک بہت بڑا جناب ان کا چیمپئن تھا، اور وہ چیمپئن جو تھا اس کا نام تھا جناب رسل. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ رسل کی بات ہم کر لیں، یہ بڑا مانتے ہیں اس کو رسل کو. تو یہ دیکھیں جی ان کی کتاب اسکرین پر نظر آ رہی ہے؟ مجھے کوئی ایک بھائی بتا دیں گے. ہاں ٹھیک ہے، آ رہی ہے، صحیح ہو گیا. برٹرینڈ رسل جو کہ بابائے الہاد مانا جاتا ہے، 20ویں صدی کے مڈ کا اور 19ویں صدی کے آخر کا. اس کی کتاب ہے دا سائنٹیفک آؤٹ لک. یہ میں بات کرنے لگا ہوں اس چیز کی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ واللہ اعلم یا یہ کہے آئی ڈونٹ نو، اس کی سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے جس بارے میں وہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے آئی ڈونٹ نو. ہم نے تو ملحدوں سے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں جی نہیں، جواب نہیں آتا تب بھی دو. اگر یہی لے کر چلنا ہے تو مفتی صاحب نے جب سوال پوچھا تھا تو تم تو فٹافٹ کہنے لگے تھے آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو وائی کوشچن ہمیں نہیں پتا. تو اس وقت پھر تو غلط ہو گیا اگر یہ اصول رکھنا ہے. تو مفتی صاحب نے بھی اس سے 5-6 سوال پوچھے تھے جن کے جوابات میں اس کے پاس پی پاں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں سائنٹیفک آؤٹ لک ہے جی آپ کے سامنے برٹرینڈ رسل کی. اس کے پیج نمبر 65 کے اوپر چلتے ہیں، اوپر دیکھیے گا. وہ کہتے ہیں although this may seem a paradox, all exact science is dominated by the idea of approximation. وہ کہتا ہے گو کہ آپ کو یہ چیز عجیب لگے، باہم متضاد لگے، سیلف کانٹراڈکٹری لگے، بٹ all exact سائنس کی ساری بنیاد is dominated by the idea of approximation. اس پر غلبہ کیے ہوئے ہے تخمینہ، نظریہ تخمینہ. یعنی نظریہ تخمینے کا کیا مطلب ہے؟ آئیڈیا آف اپروکسیمیشن، یعنی اپروکسیمیٹلی یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں لہذا ہم اس کو مان کر چل رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. مگر آگے دیکھیں، 3rd لائن پڑھنی ہے آپ نے. یہ رسل کہہ رہا ہے، رسل. ہاں جی، اور سائلنسر یہ دیکھ لے. when a man tells you، 3 لائن، that he knows the exact truth about anything، جب کوئی بندہ تمہیں یہ کہے کہ وہ بالکل سچ کو جانتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، you are safe in inferring that he is an inexact man. تو آپ کو یہ بات کہنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، آپ بالکل محفوظ ہیں یہ نتیجہ نکالنے میں that he is an inexact man، کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بندہ غلط بات کر رہا ہے. لو، every careful measurement in science is always given with the probable error. سائنٹیفک اپروچ یہ کہتی ہے پیج 65 میں، اور نیچے اگر آپ فٹ نوٹ پہ 1 پڑھیں گے، the following extract from nature February 7 1931 is typical of the cautious attitude. check it is typical of the cautious attitude of men of science wherever careful measurements is possible. اس پر مثالیں دی ہیں. تو men of science کا behavior اور attitude یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں نہیں پتا.
اب نہیں پتا کہ اوپر ایک اور آپ کا بابا جدید دور کا لارنس کراؤس، اس کے اوپر ویسے میں نے 2 ایپیسوڈ میں پروگرام کیا، یونیورس فرام نتھنگ، اس کا انٹرویو ہے ٹاک آف دی نیشن میں جنوری 13 2012 میں، جو کہ آپ کو آڈیو کے اندر بھی مل جائے گا. 21 منٹ کا یہ آرٹیکل ہے پورے کا پورا اسپیس پر، یہ یعنی اسپیس کے حوالے سے. اس میں بات کرتے ہوئے صحافی کے ساتھ انہوں نے بات کی، ذرا دیکھیے گا. کراؤس وہ کیا کہتا ہے، اٹس اے ویری گڈ کوسچن، آف کورس دا آنسر از وی ڈونٹ نو. سوال تو بڑا چوکس ہے. آف کورس دا آنسر از وی ڈونٹ نو. ہمیں اس کا جواب نہیں پتا، بٹ وی ڈو نو that space and time are related to matter and energy and general activity, and we cannot follow the laws of physics back to t equals 0. کیا مطلب ہے؟ سوال پتا کہ پوچھا تھا بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. اور یہ پتا یہ میں نے کیوں رکھا ہے آرگیومنٹ، کیونکہ یہ مفتی صاحب سے یہ پوچھ رہے تھے بار بار، اور مفتی صاحب نے بتایا بھی کہ ہم خدا کو ان تمام ڈائمینشنز کا خالق مانتے ہیں، انکلوڈنگ ٹائم اینڈ اسپیس اینڈ میٹر. ان ہر چیزوں کا ہم اس کو خالق مانتے ہیں. تو آپ یہ سوال کیسے کر سکتے ہو کہ 14 یا 13.8 بلین ایئرز اگو اللہ کی ذات کا کیسے تھی اسپیس کے اندر، کس ٹائم میں تھی، کیسے یہ کیا؟ تو اپنے ابو جی شیخ صاحب کی یہ بات سن لیں، اپنا سائلنسر جی یہ ذرا سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں. بگ بینگ سے جب سوال پوچھا گیا T equals 0 because we don't have a full theory of quantum gravity, but it is quite possible and indeed quite plausible that time itself check karo time kab aaya, that time itself arose just as space arose. تو جب space ہی نہ تھی ٹائم بھی نہیں تھا. یہ کہہ رہے ہیں indeed quite plausible, and there was no concept of time. It's something that arose as the world became classical. So it could be that the question what happened before the Big Bang, check it, watch it, silencer sahab screen pe, what happened before the Big Bang is not even a good question, because before it had no meaning. سوال یہ اٹھتا ہے، اور گرینڈ ڈیزائن کے اندر اس کا ریفرنس پھر میں دے دوں گا انشاءاللہ، میں نے دیا ہوا ہے 1-2 ڈیبیٹ میں پہلے بھی. گرینڈ ڈیزائن کے اندر اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ دا کوسچن واٹ واز بفور بگ بینگ رینڈرڈ میننگ لیس. اس طرح کے سوالات لا یعنی ہیں، کیونکہ ہم جواب ہی نہیں دے سکتے اس کا، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں لاز کس طرح کام کرتے تھے بگ بینگ سے پہلے. یہ سوال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا تھی. میرے خیال سے میں جتنی باتیں کرنا چاہتا تھا آلموسٹ ساری میں کر چکا ہوں، اور میرے خیال سے اگر کوئی بات یاد آئی تو انشاءاللہ کر لیں گے. تو ہمارے ساتھ جتنے مہمان ہیں ان کو میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں جی آفیشلی، اور میں اپنی یہ لیپ ٹاپ والی آئی ڈی جو ہے اس کو نکال رہا ہوں تاکہ ایک اور جگہ بن جائے. میں مفتی صاحب اگر سن رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں مفتی صاحب آپ جوائن کر لیں، آپ کے لیے جگہ ہے، آپ جوائن کر لیں. تو میں پراپر پھر آفیشلی سب کو ویلکم کر لیتا ہوں جی. ذوالفقار بھائی، سید علی استق بھائی، سید فراز حیدر نقوی صاحب، فرینکفرٹ صاحب، علی رضا خرم بھائی، اویس کے ڈی مسلم بھائی، اینڈ ہمارے سید علامہ ظاہر عباس صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ کو آواز حق سٹائل کے اندر سر ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے غریب خانے پر. آپ نے شرف بخشا اس عاجز کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ جی. جس طرح آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میرے خیال سے علامہ ظاہر عباس صاحب کو میں زحمت دوں گا کہ وہ ابتدائی اپنی تبصرہ اس پر ضرور کریں. ان کی فلسفہ پر، الہیات پر اور وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے ایک گہری اور عمیق سٹڈی ہے. تو میں چاہتا ہوں انہوں نے یہ مناظرہ ضرور دیکھا ہوگا، وہ اس پر اپنا تبصرہ ضرور فرمائیں. جی سید علامہ ظاہر عباس صاحب ویلکم. جی بہت شکریہ، اور بڑا خوش ہوں اس بات پہ کہ آج یہ ٹیکنالوجی نے اجازت دے دی کہ یہاں پہ آ جائیں. کافی مشکل سے یہ جوائن کر پایا ہوں، اور مناظرے کے حوالے سے ٹو دا پوائنٹ میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. پورا مناظرہ دیکھا اور بہت لطف آیا، اور جس طرح پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایمان یونین کے اراکین ہیں، ان کی جب زحمات کو دیکھتے ہیں ہم تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں.
ہمارا وہ جوان کہ جو ظاہر سی بات ہے حالات کی وجہ سے کہہ لیں، فیملی مشکلات کی وجہ سے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، دینی اعتبار سے معلومات اور انفارمیشن کم ہوتی ہیں ان کی، جس طریقے سے دوسری تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، دینی تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، لہٰذا جب انفارمیشن کم ہوتی ہیں تو سوشل میڈیا پہ جب آتے ہیں تو بہت سارے سوالات کا سامنا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب دین کو اچھے طریقے سے نہ پڑھا نہ سیکھا تو سوالات جو ہیں وہ اثر کرتے ہیں اور پریشان نظر آتے ہیں۔ تو جب آپ جیسے افراد اور یہ ایمان یونین ٹیم اس طریقے سے تشکیل نہیں پائی تھی تو پریشانی نظر آتی تھی، لیکن الحمدللہ خدا نے آپ سب کو، ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دی کہ اس طرح کے پلیٹ فارم کا حصہ بنیں اور اپنے تئیں دین کا دفاع کریں اور ہمارے جوان کمی کا احساس کرتے ہوئے دین کے اندر اچھی فہم کو حاصل کریں۔ ایک فقط اس پلیٹ فارم کی اہمیت کے لیے نقطہ عرض کر کے میں مناظرے کے اوپر اپنا ریویو پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک الہی سنت کہہ لیں یا معاشرے کی ایک نیچر کہہ لیں، یہ ہے کہ جب چیلنج سامنے آتا ہے اس وقت انسان متوجہ ہو کر گہرائی میں جا کر سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی سوال یا چیلنج سامنے نہ ہو تو ایک روٹین کی جو زندگی چل رہی ہوتی ہے اسی کے اندر ہی گمسم رہتے ہیں افراد اور نہیں آتے۔ تو اب یہ سوالات اٹھنے، یہ ہمارے اور آپ کہہ لیں کہ دینداروں کے اور اسلام کے حق میں جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ یہ سوالات بالآخر معاشرے کو مجبور کر رہے ہیں اس بات پر کہ سوچیں، سمجھیں، سیکھیں اور توجہ کریں اور ٹائم نکالیں اپنی اس روٹین کی زندگی سے۔ تو یہ بھی ایک خدا کا ایک لطف ہے ان بندگان کے اوپر، ہمارے اوپر، کہ موقع فراہم ہو رہا ہے سیکھنے والوں کے لیے اور سکھانے والوں کے لیے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ ایک نعمت پروردگار بھی شمار کی جا سکتی ہے۔ تو مناظرہ بہرحال سب نے دیکھا اور اس میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی، راجہ صاحب کی وہ بات بار بار ان پاکستانی ملحدوں کو دیکھ کر یا اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے دیسی ملحد، دیکھتے ہوئے یہ بات تصدیق ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے حصے میں جو یہ ملحد آئے ہیں وہ بھی اس قسم کے آئے ہیں کہ جہاں پر علمی بحث بھی انسان نہیں کر سکتا۔ علمی بحث کریں تو وہ اصلاً سر سے گزر جاتی ہے، اصلاً فہم کرتے کرتے جو ہے وہ پوری ڈیبیٹ کا ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کو وہ مطلب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، ظاہر سی بات ہے پھر ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے اور جو دیکھ رہے ہیں، جو ڈیبیٹ کر رہا ہے، بہرحال مفتی صاحب کو مبارکباد عرض کرتے ہیں کہ جس طریقے کی وہ شخصیت ہیں اور انہوں نے دین کے دفاع کے لیے جس طرح اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے اور بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں انہوں نے اس دیسی ملحد کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا۔ میرا خیال میں اگر عقل ہو اور غیرت ہو موجود تو پھر پہلے وہ صحیح طریقے سے دین اسلام سیکھ کر آئے اور دوسرے نمبر پہ وہ اپنے الحاد کو صحیح طریقے سے سمجھ کر آئے، ڈیبیٹ کیسے ہوتی ہے اس کے اصول سیکھ کر آئے، تو میرے خیال میں پھر مفتی صاحب جیسی شخصیت اس قابل ہیں کہ وہ اس جیسے بندے سے بات کر سکے، ورنہ یہ حتیٰ مفتی صاحب جیسی شخصیت کی توہین ہی شمار ہوتی ہے کہ ایسے بندے کو ان کے سامنے جو ہے وہ بٹھایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت سٹارٹ لیا اور عقلی ایک طریقہ کار یہی بنتا ہے کہ آپ سچ تک پہنچنے کا کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر ایک سچ کو ثابت کرنا ہو تو آپ کس راستے کو اپنائیں گے؟ آپ فقط حواس کو مد نظر رکھیں گے، کامن سینس کو مد نظر رکھیں گے اور اس سے اوپر نہیں جائیں گے اور جو چیز سینس میں آ جائے فقط وہی ٹروتھ ہوگی اور جو نہیں آئے گی وہ ٹروتھ نہیں ہے، اس کو مانا نہیں جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا، یا نہ کامن سینس سے ہٹ کے انسان کی عقل بھی جو ہے وہ انسان کو بہت ساری سچائیوں تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ سوال بڑا کامن تھا اور اسی سوال کے جواب میں پوری اس ڈیبیٹ کا جواب اور نتیجہ بھی تھا، لیکن
یا آپ کہیں کہ اس کو پتا تھا کہ اگر اس بحث میں گھسے تو یہ بڑی عقلی قسم کی بحث ہو جائے گی اور مجھے اس قسم کی بحثیں آتی ہی نہیں ہیں، میری جہالت جو ہے مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا پیش کر رہا ہے لیکن وہ علم اصلاً فہم نہیں ہے اس کو اس کی طرف، یا پھر جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اصلاً پوری زندگی اس نے اس جیسی بحثوں کو اسٹڈی ہی نہیں کیا، تو یہ اس سے بھی بدتر جہالت ہے کہ جب پتا ہے کہ اس میدان کا راہی نہیں ہے تو اعتراف کر لے یا بحث نہ کرے بلکہ خود تیاری کر کے آئے کہ یہاں سے اصل بحث نے سٹارٹ ہونا ہے۔ تو آپ پورا مناظرہ اگر دیکھ لیں یا ڈیبیٹ آپ دیکھ لیں تو آپ کو جگہ جگہ کے اوپر اس سوال کے جواب کی تشنگی نظر آتی ہے۔ مثلا یہ آگے جا کے بے کہتا ہے کہ بے شک بے شک ایسے کیسے آپ دیکھیں خدا جب زمان مکان تھا ہی نہیں تو پھر خدا کون سے زمان مکان میں تھا؟ میرے بھائی یہ پہلے آپ کے سوال کے جواب کا جواب بننا تھا۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ فقط سینس جو ہیں وہ معیار ہیں سچ اور حقیقت کے تو وہاں آپ سے ڈیبیٹ ہونی تھی اور آپ کی اس رائے کو باطل کرنا تھا، تو یہاں پر آپ سوال کر ہی نہیں سکتے تھے اگر وہاں پر آپ ڈیبیٹ کر لیتے۔ کیونکہ جب دوسرا راستہ موجود ہے عقل کے ذریعے تو عقل ہمیں رہنمائی اس طرف کرتی ہے کہ حقیقت 2 قسم کی ہے۔ ایک حقیقت ہے جو مٹیریل ہے اور ایک حقیقت ہے جو مجرد یا اممٹیریل ہے یا جو بھی نام اور رکھیں جو قابل فہم ہو۔ یہ مٹیریل جو ہوتی ہے یہ زمان و مکان سے ماوراء ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو زمان و مکان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس کو ٹائم اور سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ عقل رہنمائی کرتی ہے۔ اگر وہاں پر آپ رک کر ڈیبیٹ کر لیتے تو مفتی صاحب آپ کو دسیوں دلائل دے دیتے اور آپ کے لیے ثابت ہو جاتا اور یہاں پر یہ سوال نہ کر رہے ہوتے کہ خدا جب زمان اور مکان آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر کس زمان و مکان کے اندر جو ہے وہ موجود تھا۔ تو یہیں سے ہی بات ہر انسان نے جج کی، جس کا بھی ریویو دیکھ لیں وہ یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ اصلاً اس اصل سوال ڈیبیٹ کا یہی تھا، آپ یوں کہہ لیں چابی تھی یہ ان تمام جوابوں کی کہ جو ڈیبیٹ کے اندر سوالات ہونے تھے، لیکن اس نے اس کو اگنور کیا اور ظاہر سی بات پھر نتیجہ وہی آیا کہ جو آپ کے سامنے ہے کہ کسی بھی سوال کو صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکا اور اپنی لا علمی کا اظہار کرتا رہا بار بار۔ چونکہ یہ سائنٹیسزم کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، سائنس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے انہوں نے، حقیقی خدا کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس ایک جعلی اور بشری چیز کو خدا بنایا ہوا ہے، تو یہ مشکل آ جاتی ہے۔ تو جب آپ سائنٹیسزم سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کو کوئی بھی چیز جو مادے سے ماوراء ہے، میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہے، وہ سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ ایک اور نکتہ جو بڑا عجیب لگا اور یعنی میرا خیال میں اس نکتے کو جو مد نظر رکھ لے وہ کوئی بھی اس ملحد سے ڈیبیٹ اصلاً کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا اور ملحدین کو بھی باقاعدہ طور پہ میرے خیال میں اظہار کر دینا چاہیے کہ اس کا ہمارا ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی مجھے یاد ہے جب کیسے نام ہے راجہ صاحب ایوولوشن کے اوپر یا سائنسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے دلائل کو رد کر رہے ہوتے ہیں سائنس کے ذریعے ہی، تو ایک بات جو ہے یہ کامن طور پر کرتے ہیں، چاہے وہ کیسر صاحب کے ساتھ ہو یا کسی اور جگہ پر، میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا۔ ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی سائنس آتی ہے تو آپ جو معتبر جرنل چل رہے ہیں سائنس کے، ویب سائٹس ہیں، وہاں پر اپنا آرٹیکل شیئر کر کے دکھائیں۔ اگر ہو جائے گا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اور یہ جب پھنستے ہیں اس طریقے کا جواب دیتے ہیں، تو یہاں پر جب مفتی صاحب نے اس کانشیسنیس کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی اور وہاں پر ایک معتبر ویب سائٹ سائنس کی کہ جس کو سب ملحد قبول کرتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کروں ایسا ہی ہے، گا۔ عجیب ہی تو یہ ایک طرف سے جب آپ ہنستے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس ویب سائٹ پہ اپنا آرٹیکل نشر کر کے دکھاؤ،
پھر ہم آپ کی سائنسی باتوں کو مانیں گے۔ اور جب اسی ویب سائٹ کے ماہرین کی ایک رائے بیان کر رہے ہوتے جس نے اپنا آرٹیکل وہاں پر شیئر کروایا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا